آپ دا حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا نام ہے عثمان بن علی اور کنیت ہے ابو الحسن اور والد کا نام ہے آپ نے اس میں گرامی علی اور آپ کی والد کا نام ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کا حسب اور نسب جو ہے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ذات نہ جا کے مل رہے باپ ولو بھی اور ماں ولو بھی حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت 400 ہجری کے اندر ہوئی شہر غزنی محلہ حجویری افغانستان کے اندر آپ کی آمد ہوئی حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیا اور پھر آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اور والدہ محترمہ کو حاصل فرمائی حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے والد بھی اور والدہ بھی بہت عظیم ہستی اور بہت بلند مقام تے فائز ہیں اور پھر آپ بیعت ہوئے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمت اللہ علیہ دے جا کے آپ بیعت ہوئے اور کافی عرصہ اپنے مرشد کامل دی بارگاہ دے اندر رہ اور فیض حاصل کرتے ہیں حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ سی وہ جنیدیہ سلسلہ تھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے نال جا کے آپ کا سلسلہ ملتا سی 31 سال ہو گئی آپ کا چہرہ اتنا حسین سی کہ جو غیر مسلم آپ کے چہرے نو دیکھتا سی وہ دی زبان بھی جو مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اللہ اللہ پڑھو ساتھ اللہ اللہ پڑھو بلند آواز اکتیس سال کی عمر پاک کے اندر مرشد نے حکم فرمایا کہ بیٹا لاہور چلا جا آپ افغانستان تو چلتے ہیں پشاور پہنچے پشاور تو لاہور کی دھرتی پہ پہنچے لیکن ترنت تو پہلے آپ نے اپنے مرشد کی بارگاہ دے اندر ایک سوال کیتا ہے حضور میرا سوال ہے کہ میں لاہور تو چلا جانا لیکن لاہور کے اندر میرے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ موجود نے تو حضرت ابو الفضل نے فرمایا کہ بیٹا میرا حکم ہے کہ تو پاکستان چلا جا لاہور چلا جا بس حکم من دیا آپ لاہور کے اندر جدو داخل ہوئے رات ہو چکی سی دروازے بند ہو چکے سن آپ گھاٹی دروازے تو باہر بیٹھ گئے اور حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ دا اسی شام وصال ہویا آپ نے ایک وصیت فرمائی کہ لوگوں میرا جنازہ اس شخص پڑے جنہیں زندگی کے اندر اثر دیاں سنتا نہ قضا کی دیا ہونا نماز اثر دیاں سنتا نہ قضا کی دیا ہونا لوگوں نے کیا حضور اسی کیویں پہچانا گے فرمایا کہ جدو بھاٹی دروازہ کھلے گا تو سب تو پہلے دیدار ہی اڑا ہوئے گا پھر لوگوں نے کیا حضور دی کوئی پیشانی نشانی تو آپ نے کیا کہ مصلی بچھا کے تسبیح پڑھتا ہوئے گا رب رب کرتا ہوئے گا اور میرے سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے اس تسبیح کا ذکر اس طرح فرمایا آپ فرما دے تسبیح پیری تے من نہ پھر یا تے کی کرنائی تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا
پر ادب نہ سکھیا تے کی کرنا ہی علم کہ پڑھ کے وہ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا تے کی کرنا ہی چلیا کہ پڑھ کے تے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو تے پاویں لال بن کہ کڑ کڑ کے دروازہ کھلا رات گزر گئی صبح دروازہ جس ویلے کھلے آنے تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تسبیح پہ پڑھ رہے تھے لوگوں نے پہچان لیا جنازہ چلا گیا اعلان ہو گیا کہ بھئی آپ دا جنازہ وہ پڑھائے گا جنہیں زندگی وچ اثر دیا سنتا نہ قضا کی ہوں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سامنے آ گیا اور حضرت داتا صاحب بھی کوئی عام ہستی نہیں سر آپ کی 65 سال عمر ہوئی ایک لمحہ بھی آپ نے غفلت کے اندر نہیں گزاریا بلکہ ساری زندگی عشق رسول اور محبت رسول کے اندر گزاریا آپ حضور دی سنت دے بڑے تابع سن اور کوئی سنت آپ نے زندگی وچ قضا نہیں ہون دتی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی وچ کوئی سنت قضا نہیں ہون دتی آپ ہمیشہ اثر دیاں سنتا پڑھ دے سن جنہاں نوں اسی کہنے ہیں کہ بھی پڑھ لو تے پڑھ لو نہ پڑھو تو نہ پڑھو لیکن فقیرہ نے لکھا ہے کہ نہ اثر دیاں سنتا دے اندر بڑا فائد ہے بڑی برکت ہے کہ پڑھیا کرو اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی عاشق رسول واسطے لکھے اسی آپ فرماتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ پڑھو سارے جن کی ہر ادا سنت ایسے پیر طریقت پہلا او سلام مصطفیٰ جانی سارے پڑھو جنہوں حضور نال پیارے حضور دا سلام ہے ہو سکتا ہے سلام دے صدقے راتی حضور نال ملاقات ہو جائے پڑھو سارے جن کی ہر آدا سنت جن کی ہر آدا سنت ایسے پیر طریقت پہلا او سلام مصطفیٰ جانے او سلام شمع بز میں تا او سلام شمع بز میں تھا میں اپنے بھائی پیر طریقت پیر بابا اسلم حیدری صاحب کی آمد کا شکریہ حضور اجازت میں بس میں پڑھ رہا سی جن کے ہر آدا سنت ایسے پیر طریقت پہلا او سلام مصطفیٰ جانی پہلا کو سلام شمع بز میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بہت کامل ہستی اور اسی سارے خوش بخت ہاں کہ اسی آپ کی نگری وچ رہ رہے ہیں میرے ایک ملن والے سن لاہور بھی جو نہ ڈیرا لگایا لیکن لاہور بھی نہ رہ سکے وہ جان لگے بڑے روئے کہ داتا صاحب میں تیرے شہر وچ نہیں رہ رہا اور ممکن ہے کہ اتنے رہنا میری منظوری نہیں آپ نے نظر کرم نہیں فرمایا تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی خدا دی قسم کم ہی دنیا دے اندر ملے گی ایویں تے نہیں اجمیر دے ٹبیاں تو چل کر آیا سی تے 40 دن سرکار دے قدماں وچ بیٹھا تے جان لگے کہہ گیا سی کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جدو تشریف لائے، آپ نے جنازہ پڑھایا، واپسی تے دریا راوی کے کنارے ڈیرا لگایا، اور آپ نے جدو ڈیرا لگایا، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ تسبیح پہ پڑھ رہے سن، ایک مائی دودھ لے کے گزری۔ آپ نے فرمایا کہ بہن دودھ کتنے لے کے جا رہی ہے؟ اس کیا رائے راجو جوگی کو لے کے جا رہی ہوں، جڑا نائب حاکم ہے پورے پنجاب دا، بہت بڑا جادوگر ہے، جی انہوں دودھ نہ نے پہنچائی اسی تے ساڈیاں مجھاں دودھ دی جگہ خون دینا شروع کر دندیاں نے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے نگاہ کرم فرمایا، آپ نے فرمایا چل آج فقیراں نو پیاس کر، مائی نے پیش کر چلیا، سرکار نے کچھ نوش فرمایا، کچھ بیلیاں نو دیتا، باقی دریا راوی دے حوالے کر چلیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے دے اندر بھی تے رب دی مخلوق رہندی ہے، انہاں دا بھی حق ہے کہ وہ کھان گے۔ اور ایسا ہی ہویا کہ مائی چلی گئی، دوجے دن تیجے دن چوتھے دن رائے راجو جوگی وہ بڑا پریشان ہویا کہ بھی میرے راہ وچ کون آ گیا، اور کون وہ بندہ ہے کہ جن نے ساڈا دودھ روک چھڑیا۔ تو جس ویلے وہ چلدا چلدا آیا تے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مسلے تے بیٹھے، سرکار نو کہنے لگا بیلیہ تینوں علم نہیں کہ میں پنجاب دا حکمران ہاں اور میں بہت بڑا علم والا بندہ ہوں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو فقیر بندہ ہوں، میرا تیرا مقابلہ کوئی نہیں۔ اس کیا کہ نہیں میں مقابلہ کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کہ کیویں کریں گا؟ عرض کی تھی کہ میں چاہنا کہ میں ہوا وچ پرواز کرا، تسی بھی پرواز کر کے دکھاؤ۔ جس ویلے جوگی نے آسمان وال اڈیا نے پرواز کی تھی تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی جتیاں نو حکم فرمایا کہ جا۔ جس ویلے سرکار دی جتی نے پرواز کی تھی تے جوگی دے سر وچ وجیاں، جس ویلے سر وچ وجیاں نے وہ دی عقل ٹکانے آ گیا، واپسی آیا حضور دے قدماں وچ بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور معاف فرماؤ، حضور معافی دے چھڑو۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معافی انجی ملے گی کہ تو میرے نانے دا کلمہ پڑھ لے، میں قیامت والے دن تیری سفارش کراں گا۔ اس رائے راجو جوگی نے کلمہ پڑھیا تو سرکار دا غلام بن گیا، اور پھر ایسی دوستی لگی، آپ نے وہ نام رکھیا شیخ ہندی۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی اولاد کوئی نہیں سی، آپ دی پہلا نکاح ہوا، بیوی فوت ہو گئی، دوسرا ہویا وہ بچہ پیدا ہویا کہ جہاں نام آپ نے ابو الحسن رکھیا سی، لیکن آپ دی کوئی اولاد نہیں کہ جتنے بھی مزارے نے، جتنے بھی دربار دے خادم نے، اس شیخ ہندی دی اولاد۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے مسجد بنائی، اور جدو سرکار نے مسجد بنائی نے تو کچھ وقت عالم سن مفتی سن، انہوں نے اعتراض کر چڑیا کہ داتا صاحب تو اڈی مسجد کا رخ صحیح نہیں۔ حضرت داتا صاحب نے مسجد مکمل کر کے نے تے آپ نے عصر دی نماز واسطے سارے نو دعوت دیتی، اور جدو سارے تشریف لائے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، اور جدو آپ نے نماز پڑھائی نے تو آپ نے جدو سلام پھیرے نا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، حضور داتا صاحب موج بھی چاہ کے فرمایا سامنے بھی تو نگاہ اٹھا کے دیکھو نے، جدو سامنے نگاہ اٹھی تو بیت اللہ شریف نظر آ گیا سی۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک کرامت سی کہ آپ نے اس شہر لاہور کے اندر بہ کے سارے انو بیت اللہ شریف دا دیدار کرا چھڑیا، یہ بھی آپ کی زندہ کرامت ہے۔ اور آج بھی دیکھ لو میرے بزرگ میرے بھائی بابا اسلم صاحب نو آپ نے قبول کیتا ہے، آپ ہر روز صبح نماز فجر داتا صاحب کے قدموں میں جا کے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی میاں شہباز صاحب پورے دن تے پوری رات پھرن گے، اور جب تک داتا صاحب دی چوکٹ نہ چومن گے آپ سون گے نہیں جا۔ اے داتا صاحب بڑا بختاں والا ولی ہے، تو آٹی میری قسمت ہے کہ ایسی آپ دے شہر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے سانو اس مرشد ادب نصیب فرمایا ہے۔ اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے میں ایک کتاب دے اندر پڑھ رہے سی، جدو 1965 دی جنگ ہوئی نے
اس ویلے انڈیا دے کمانڈر جڑے سن انہاں دی سوچ یہ سی کہ صبح دا ناشتہ سی لاہور آ کے کران گے، پر قربان جائیے پیرا دے پیر حضرت داتا صاحب آپ دے بارے لکھیا ہے، وہ جڑے کرنل جنرل سن انہاں لکھیا ہے کہ اسی انہیں گولے برسائے شہر لاہور دے اندر، پر ایک سبز چولے والا جڑا بابا سی دے ہاتھ کردا سی وہ پیچھے مڑ جاندے سن۔ وہ کون سی؟ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو کوئی بھی سرکار دے قدمہ بھی چاہیا آپ نے کسی نو خالی بھیجیا ہی، آپ نے ہمیشہ وہ خزانہ پور کر چھڑیا۔ اور اسی طرح میں اعلیٰ حضرت میاں محمد حیات علیہ رحمت، میں سب تو پہلے سلسلہ نقش بندی آپ دا بیعت ہویا، آپ دا مدار اقدس نمکانہ شریف کے اندر ہے۔ آپ اللہ دی قسم اتنے کامل ولی سن کہ شرائع محمدی دے خلاف سن۔ ایک مرتبہ ایک گھر دے اندر آپ چلے گئے، آپ نے ساری زندگی کسی بے نمازی عورت کی روٹی نہیں کھاتی، بے نمازی عورت کا کھانا کدیا ساری زندگی حضرت میاں حیات نے نہیں کھاتا۔ ایک مرتبہ ایک گھر دے اندر چلے گئے، ایک بی بی نے لنگر بنایا بڑے شوق نال، اور بنان تو پہلے وضو نہ کیتا۔ اللہ دے ولی دی ایک کرامت میں عرض کرنا چاہنا، حضرت میاں محمد حیات علیہ رحمت نے آپ سرکار نے لنگر نہیں کھاتا، جدو پوچھیا آپ نے فرمایا اپنے گھر والی نے پوچھ کہ انہیں وضو کیوں نہیں کیتا۔ اس قدر اللہ دے ولی سن، اور آپ دی نگاہ بڑا کام کر دی سی، اور اللہ دے ولیاں دی نگاہ ہمیشہ کام کر دی، تقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ دا ولی جدو بھی دیکھتا ہے خدا دے نور نہ دیکھتا ہے۔ آؤ سلطان پاک دا ایک شعر میں پڑھنا چاہنا، حضرت غوث پاک پر توجہ کر کے تے سارے پڑھنا ہے۔ آپ فرماتے سنو فریادی بے اج پیران دے پیرا، تے میری عرض سنی کن ادھر کے بیڑا اڑیا او بچی کپڑا جتے مچنا بے دے ڈر کے ہوت شادی لانی تے محبوب سبحانی اج خبر لیو جدی کر کے ہوت پیر جنادہ لوگ میرا بہو تے کنڈی لگ دے ادھر کے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے بابا صاحب کو بھی داتا صاحب دی گل سننا چاہنا، پھر آپ کو دعا کریں۔ سب مل کے